बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद इमरान है। यूट्यूब पे अपने चैनल में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मदीना मुनव्वरा के अंदर जो वाक़यात कल रूनुमा हुए वो काबिल मज़म्मत है और पूरी कौम का जो नुक्ता नज़र इसके बारे में सामने आया है वो खुश आइन है कि हर एक ने इसकी मज़म्मत की भी जानी चाहिए। रोज़ा रसूल की कुछ अपने हुर्मत है, उसके कुछ हुर्मत के तकाज़े हैं, उनको हर मुसलमान को मलबूज़ खातिर रखना चाहिए, भले वहाँ पे अबू जहल ही क्यों ना नमदार हो गया हो। आपको अपने जज्बात के ऊपर, एहसासात के ऊपर काबू रखना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून को लेकर जो यूरोप के अंदर, मगरब के अंदर, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, UAE के अंदर जो नफरत आमेज़ रवैया सामने आ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजूहात को तलाश करते हुए कुछ 16-17 नुकात पॉइंट्स मैंने ढूंढे हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। उसके बाद फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि क्या जो ज़िल्लत और रुसवाई, वैसे तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई जो उनका ताक़ुब करते करते पीछे पहुँच जाती है, भले वो लंदन में हों, भले वो जद्दे पहुँच गए हों, भले वो खाना काबा के अंदर हों, हर में भले वो रोज़ा रसूल के अंदर हों। इस नफरत के पीछे कोई हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने की बात नहीं है। ये कई सालों के ऊपर मुश्तमिल पे मुहित वो स्कूल ऑफ थाट है, वो बिहेवियरल प्रोग्रामिंग है, जिसकी वजह से मियाँ साहब ऑपरेट करते रहे इस मुल्क के 3 टाइम्स वज़ीर आज़म की हैसियत से। तवील लिस्ट है तो जल्दी से इसका जायज़ा लेते हैं। 1998 से कहानी को हम शुरू करें। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि मलबूज़ खातिर लाया जा सकता है, फोकस में लाया जा सकता है, लेकिन हम 1998 एटमी धमाकों से इसका आगाज़ करें। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सियासी झूठ है जो मियाँ नवाज शरीफ बड़े ढिठाई के साथ बोलते हैं, माजरत के साथ। ये एटमी धमाके उन्होंने किए, जैसे शरीफ बरादरान ने जाके चागी के पहाड़ के नीचे सुरंग बिछाई, उसमें बम फिट किए और फिर बटन दबाए, पूरी कौम, पूरी रियासत, अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका, सब उन्हें रोक रहे थे कि नहीं, धमाके नहीं करने आपने, और इन्होंने जिद में आके किए। जो गुहराइब साहब ने बयान दिया था ना कि मैं बैठा था और उन्होंने आगे कहा, क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि मियाँ साहब बात कर रहे हैं क्लिंटन से, अगर अच्छा पैकेज मिल गया तो हम नहीं करेंगे। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ है, एक ऐसे क्रेडिबल इंसान की गवाही कि जिसको कि कोई भी मोतबर अकल शऊर रखने वाला पाकिस्तानी नहीं झुठला सकता। जो एटमी धमाकों के हवाले से, एटमी धमाके हुए 1998 के अंदर, फौरी तौर पे जंप करते हैं 1999 के अंदर, जुलाई के अंदर जब ये कारगिल की जंग हुई। कारगिल की जंग के पीछे क्या महरक़ात थे, क्या महरक़ात नहीं थे, लेकिन ये एक हकीकत है कि रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से ये जो एक मुहिम जो की गई, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अलग, एक ओपोनेंट पार्टी के तौर पर सामने आए। उन्होंने पूरी भारतीय जारहाना सफारतकारी जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए, जो अमरीका के ज़रिए प्रेशर डाला गया, उसके सामने आके हथियार ना सिर्फ डाले बल्कि अपनी ही फ़ौज को और उसके जनरलों को बुरा भला भी कहा कारगिल के महाज पे। तो कारगिल की रिट्रीट करते करते पाकिस्तानी अफवाज के कुछ 400 के करीब जो है सिपाही वो शहीद हुए। जुलाई के अंदर ये जंगबंदी हुई और फौरी तौर पे अगले ही महीने अगस्त में भारत की तरफ से 2 तैयारे पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी नेवी के एक जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे 16 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस रियासत के सरबराह की हैसियत से, इस रियासत के बाप की हैसियत से एक लफ्ज़ इस वाक़े के ऊपर मजम्मत का नहीं बोला, जिसका नतीजा निकला कि अब्दुल अजीज़ मिर्ज़ा, जो उस वक्त के एडमिरल अब्दुल अजीज़ मिर्ज़ा, जो उस वक्त नेवी के हेड थे, वो बरमला अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो गए कि हमारे 16 ऑफिसर्स की को शहीद कर दिया गया और मियाँ साहब ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। फिर ये अगस्त का है वाक़या, फिर 12 अक्टूबर का वाक़या आया जबकि फ़ौज को, जनरल मुशर्रफ को ये इंटेलिजेंस ब्रीफ्स मिल रहे थे कि नवाज शरीफ किसी भी सूरत, किसी भी वक्त कोई भी अपसेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से मुशर्रफ को डिसमिस किया जा सकता है। तो ऐसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुशर्रफ और मुशर्रफ के कोर कमांडर ज़हनी तौर पर तैयार थे। 12 अक्टूबर का दिन आया जब श्रीलंका से मुशर्रफ जहाज़ पर बैठ के वापस आ रहे थे, उनके साथ और सैकड़ों मुसाफिर उस जहाज़ पर सवार थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से ऐलान किया गया कि उन्होंने मुशर्रफ को सैक कर दिया है और जनरल ज़िया को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया है, जो कि उनके ब्लू आइड थे, हैंड पिक्ड थे। जहाज़ के कॉकपिट में कैप्टन को ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर, फ़ज़ाई हदूद में, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे इस जहाज़ को उतरने की इजाज़त नहीं है। उस पायलट ने कहा कि हमें फ्यूल की ज़रूरत है, हमें सिंध में कहीं पे आप उतर के फ्यूल लेने दीजिए, लेकिन मियाँ साहब ने ऐसी सफाकी दिखाई कि ऐसा ऑर्डर जारी किया उस जहाज़ के कॉकपिट में कि जाके आप भारत से फ्यूल ले लें। ये एक ऐसा क्लैश था जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सिविल और मिलिट्री के दरमियान कभी नहीं देखने में आया था। ये वाक़या हुआ, फिर द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मियाँ साहब को कैसे सवालों के पीछे जाना पड़ा और इतना बड़ा पंगा लेने के बाद मियाँ साहब की अपनी हालत क्या हुई। एक तो मियाँ साहब को बहुत नेचुरल पॉलिटिकल मेहनत करके आने वाले लीडर नहीं थे, जमहूरियत के जीन से भी वाकिफ़ नहीं थे। आमरीत के बागीचे के अंदर उनका बीज सींचा गया, आमरीत के बागीचे में ही, नर्सरी में ही उनकी आबियारी की गई और ऐसा तुखम, ऐसा सियासी कैरेक्टर जब फ़ौज के ख़िलाफ़ ही बसरे पैकार हो जाए तो फ़ौज के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने मक्खन में बाल की तरह मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत समेत उठा के बाहर फेंक दिया पाकिस्तान से और उसका आपके सामने ही है कि कितना एहतराज, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। अच्छा, फिर ये 12 अक्टूबर के वाक़े के बाद मियाँ साहब से जान छूट गई को 8 साल के लिए पाकिस्तान की आवाम की। 2007 में मियाँ साहब वापस आ गए, 2008 में फिर इन्होंने हुकूमत बना ली पंजाब के अंदर। वफाक में इनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन 2008 में बम्बई अटैक्स का वाक़या हुआ। मियाँ साहब ने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनते हुए फौरी तौर पे पाक फ़ौज को ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार करने के लिए इस रियासत की डीप स्टेट को, अफवाज पाकिस्तान को, खुफिया इदारों को इबरत का निशान बनाने के लिए वो
8-9 साल पुरानी सियासी व फौजी मुखासमत को एक्सरसाइज करने का मियाँ साहब को अल्लाह अल्लाह करके मौका मिला। मियाँ साहब ने उस वक्त के IG को फ़ोन करके कहा कि अमरीकी जो जर्नलिस्ट जाना चाहती है दीपालपुर, इसको तफ्तीश करवाई जाए, इसको ले जाया जाए। और उसके बाद फिर जियो न्यूज़ और किम बार्कर ने ये खबर ब्रेक की कि अजमल कसाब पाकिस्तान का है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब बाद में आने वाले दिनों में भारतीय सहाफ़ियों की रिसर्च में ये चीज़ सामने आई कि ये जो बम्बई हमला था, ये भारत की अपनी कल्टिवेटेड क्राफ्टेड एक स्टोरी थी, जिसका नतीजा आया था पाकिस्तान को दहशतगर्दी के प्रेशर के अंदर, इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर लेके आना। पाकिस्तान बर्मला मांगता रहा, सबूत मांगता रहा, एविडेंसेस मांगता रहा, भारत ने एक सबूत भी प्रोवाइड नहीं किया। पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जस्टिस शो किया आलमी सतह के ऊपर, लेकिन उसकी कहीं पे पजीराई नहीं हुई। उल्टा उस वक्त पंजाब के अंदर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात नून लीग के रहनुमा मुस्लिम लीग नून नवाज साहब ने मौका हाथ से ना जाने देते हुए कामरान खान के शो के ऊपर आके उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें क्या ज़रूरत थी कि हम बम्बई अटैक जैसी वारदात के अंदर अपनी सरजमीं इस्तेमाल होने दें, हमें अपना घर साफ़ करना होगा। तो ये तो जैसे मौका मिला इनको, इन्होंने कारी ज़रब लगाई रियासत पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेट एजेंसीज़ के ऊपर, स्पाई एजेंसीज़ के ऊपर। उन्होंने उनके मुँह के ऊपर वो कालक पोतने की कोशिश की जिस कालक में उनका कोई लेना देना ही नहीं था। फिर चलें आप अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम का मामला जो है उसके ऊपर मियाँ साहब बड़े सुरखरू, सियासी तौर पे बहुत सुरखरू हो गए, और इतने सुरखरू हो गए कि उस 18वीं तरमीम के अंदर कोई अवामी सतह के ऊपर ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि जिसके अंदर आवाम को बराह रास्त उसका किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा हो, कोई बुनियादी सहूलियात से मुतालिक कोई चीज़ उसको दी गई, एक आवाम के एक फ़र्द को दी गई हो, आम पाकिस्तानी को दी गई हो। ना सूबे बनाने की बात हुई, ना गुड गवर्नेंस की कोई बात हुई, कहा जा सके कि वो उसका आम पाकिस्तानी को फ़ायदा हुआ। मियाँ साहब को बहरहाल उसका टॉप नॉच जो 18वीं तरमीम का फ़ायदा था कि मियाँ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के काबिल हो गए उस तरमीम के हवाले से। फिर ये इस तरमीम को सियासी अवामी जमहूरी फतह साबित करके अपने आप को सिकंदर आज़म साबित करते रहे मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून। फिर अगस्त 2011 में मियाँ साहब ने एक अजीब गरीब सा बयान दे दिया कि भारत और पाकिस्तान, हमारा ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, रहन सहन एक है, खाना पीना एक है, भारतीय भी उसी भगवान की इबादत करते हैं जिस खुदा की हम पूजा करते हैं। ये एक ऐसा बयानिया था, ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसमें कि रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान की डीप स्टेट का कहीं पे कोई कंसल्टेशन या बामी रजामंदी शामिल नहीं थी। फिर सोने पे सुहागा यहीं पर उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने सच कहा था। ये कौन कह रहा है? मियाँ नवाज शरीफ कह रहा है। वाजपेयी ने सच कहा था कि पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, और भारत ने तो कारगिल कमीशन बना के इंक्वायरी करा ली। हमारे यहाँ पे कौन सी ताकतें हैं जो कारगिल कमीशन की इंक्वायरी से रोके हुए हैं? फिर 2013 के इंतखाबात के अंदर मियाँ साहब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद लेके, और उसी आशीर्वाद के साथ उन्हें लोकल एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी मिली, जिसके नतीजे में मियाँ साहब एक वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीते। और वो तारीखी बयान, आपको उनका खिताब याद होगा, 2013 के इलेक्शन की शाम उन्होंने क्लियर कट पैगाम दिया एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, मुझे वाज़ेह अक्सरियत चाहिए, वाज़ेह अक्सरियत। फिर उन्हें मई 2014 आया, नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी का वक्त आया, तो मियाँ साहब तैयारे में बैठे, खसूसी तैयारे में पहुँच गए भारत। और इस खैर सगाली के जज्बे से सरशार मियाँ साहब ने हुर्रियत रहनुमाओं से, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से ही इनकार कर दिया। मियाँ साहब वहाँ पे कारोबारी और सनती लोगों से मिलते रहे, क्योंकि मियाँ साहब अब अपने उस टाइम मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए थे, और पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स जो निकाल के उन्होंने इंडिया की मार्केट के अंदर खपाना था कारोबारी सरमायाकारी के तौर पे, मियाँ साहब उसकी तरतीब लगा रहे थे और उसके डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे कि जो आने वाले सालों में उन्होंने सरमायाकारी भारत को देनी थी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होने की हैसियत से। अब इन डॉट्स को आप मिलाते जाएगा। अच्छा, ये मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, आप इनको काउंटर चेक कीजिए, इन पे मेरे कहने के ऊपर यकीन ना कीजिएगा। अनटिल अनलेस आप इसको अगर या तो आपको याद हो ये सियासी डेवलपमेंट्स, या तो आपको याद हो, या आप इसको इंटरनेट मौजूद है, आप इसको काउंटर चेक कीजिए यकीन करने से पहले। फिर जैसे मोदी वज़ीर आज़म बना, मोदी ने बदमाशाना किस्म की, जारहाना, सफाकाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफारतकारी हर सतह के ऊपर शुरू की। मियाँ साहब उस वक्त रियासत के वालिद थे, सरबराह थे, बड़े की हैसियत से अंधापन उन्होंने दिखाया, उन्होंने नेगलिजेंस दिखाई, कौमी नेगलिजेंस दिखाई। ऐसी नेगलिजेंस के ऊपर तो जो जिंदा कौम है उनके अंदर आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए। क्या नेगलिजेंस दिखाई कि मोदी के लिए सफारती सतह के ऊपर हर महाज खुला छोड़ दिया, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ारजा का ही कोई इंतखाब नहीं किया। कई साल मामला ऐसे चलता रहा, एंड पे आके ख्वाजा आसिफ जैसे कार्टून को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान दे दिया, और वो ख्वाजा आसिफ जैसे कार्टून ने अमेरिका में जाके क्या बयान दिया कि रियासत पाकिस्तान जो है वो हाफिज़ सईद जैसे दहशतगर्द को हार्बर करती है, और रियासत पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी, यानी कि पाकिस्तानी अफवाज इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह है। हमें अपना घर साफ़ करना होगा। जस्ट इमेजिन कि एक वो मुल्क जो कि नबी की बिशारत है, अल्लामा का ख्वाब है, मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत है, लाखों पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी है,
ملک کی سالمیت، اس کی بقا کی ایک واحد ضمانت اس کی فوج ہے، مضبوط فوج ہے. اور یہ شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا پاکستان کا، یہ مسلسل اس فوج کی پشت میں خنجر گھونپتا رہا، اس کے کردار کو کوشچنیبل کرتا رہا ایک اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت سے. جسٹ امیجن کہ کیا مودی گندے سے گندی سیاست میں بھی اپنی ریاست کی فوج اور اپنی ریاستی فوج اور فوجی سربراہوں کے بارے میں کوئی ایسی بیان دے سکتا ہے، کوئی ایسی نیگلیجنس دکھا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2014 کے اندر ٹی ٹی پی کے امیر کا ایک بھارتی جرنل کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن سنائی گئی نواز شریف کو شواہد کے اوپر مبنی ایک ڈوزیئر بنا کے دیا گیا اقوام متحدہ میں پریزنٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ وہ ریاست کا، اس بدقسمت ریاست کا عظیم لیڈر تھا کہ جو آج تک وہ ڈوزیئر ہی اقوام متحدہ کے اندر نہیں دیا جا سکا. جنوری 2015 میں انڈین نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایڈوائزر اجیت ڈوول کی جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ سامنے آئی، جس میں وہ برملا ایک لیکچر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم افغانستان کے ذریعے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کریں گے، انریسٹ لے کے آئیں گے، پاکستانی افواج کو ویسٹرن سائڈ کے اوپر انگیج کریں گے، ایسٹرن سائڈ پہ ہم اس کے اوپر پریشر بڑھائیں گے، اور اس طرح ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیں گے. اسی سال مودی بنگلہ دیش جا کے برملا پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ 1971 میں ہم نے پاکستان کو ٹکڑے کر دیا، اب ہم افغانستان کے ذریعے بلوچستان کو بھی پاکستان سے الگ کر کے ایک اور کاری ضرب لگائیں گے اور پاکستان کا ایک اور انگ کاٹ کے پھینک دیں گے. اور ہمارا وزیر اعظم، یہ صنعت کار وزیر اعظم، یہ کاروباری وزیر اعظم، یہ گونگے کا گڑ کھا کے پڑا رہتا ہے، اس کے کانوں کے اندر ایک لفظ تک نہیں جاتا ہے. اس کو اتنی جسارت نہیں ہوتی کہ یہ کوئی ہمت کر کے کوئی ایک بیان ہی دے دے، مودی کو شٹ اپ کال دے دے، مودی کو بتا دے کہ بھائی تو جس طرح سے ہمارا ملک توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، میں بیٹھا ہوں 3 ٹائم اللہ کے فضل و کرم سے 3 ٹائم منتخب ہونے والا وزیر اعظم، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. پھر مارچ 2016 میں کلبھوشن یادو کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑی محنت کے بعد، کئی مہینے کئی سال لگانے کے بعد، شب و روز محنت کے بعد، کتنے سارے ایجنٹس کو اس کے نیٹ ورک میں ڈالنے کے بعد پاکستانی ایجنسیز نے کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا. 2016 میں اس کو ریویل کیا دنیا کے سامنے، جو چابہار سے آپریٹ کر رہا تھا. ایرانی صدر پاکستان آ رہا تھا، نواز شریف کو بتایا گیا، ساری بریفنگ دی گئی، لیکن نواز شریف نے ایرانی صدر سے اس کا ذکر تذکرہ تک نہیں کیا. نواز شریف اس سارے دور میں کلبھوشن یادو کو دہشت گرد نہیں، بھارتی جاسوس کہہ کے مخاطب کرتا رہا. پھر 2017 میں انڈیا عالمی عدالت کی ثالثی کے لیے انٹرنیشنل کورٹ کے پاس چلا گیا پاکستان کے پاس. نواز شریف کے پاس یہ آپشن تھی کہ اس ثالثی کو رد کر دیتا، نواز شریف نے رد نہیں کیا، نواز شریف نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر وکیل بھی نہیں بھیجا. مطلب آپ اگر جائزہ لیں ایک فری دماغ کے طور پہ، ایک فری کرٹیک کے طور پہ، اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے طور پہ، آپ کو ایسا لگے گا جیسے بھارتی کوئی ایجنٹ پلانٹ کیا گیا ہے اس کے اندر، پاکستان کی ٹاپ ناچ پولیٹیکل سینیریو کے اندر، کہ وہ بھارت کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہاربر کرے، ان کو پروٹیکٹ کرے، پاکستانی فوج کو ڈینٹ کرے، ریاست پاکستان کو ہٹ کرے، اور پاکستانی فوج جو دہشت گردی کی خطرناک ترین جنگ لڑ کے اپنے 8-10 ہزار فوجی شہید کروا کے زخم خوردہ حالت کے اندر پڑی ہوئی تھی، جو ابھی بھی جنوبی وزیرستان کے اندر اور فاٹا کے علاقوں کے اندر جنگ لڑ رہی تھی، اس فوج کو اس طرح شفاق لیڈر آ کے اوپر سے سربراہ بیٹھ گیا ریاست کا کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دے رہا تھا کہ کسی طرح سے پاکستانی فوج کے مورائل کو وہ ڈسمینٹل کر کے رکھ دے اور پنجاب پولیس بنا کے فوج کا حال برا کر دے. اچھا، بات یہیں پہ نہیں رکی. پھر یہ عالمی انٹرنیشنل عدالت کے اندر جب گیا پاکستان کو لے کے بھارت، تو نواز شریف نے وکیل ہی نہیں بھیجا. پھر اجرت میں ریاست پاکستان نے اپنا وکیل بھیجا، اور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف عالمی عدالت نے اسٹے دے دیا کہ آپ کلبھوشن یادو کی سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو یہ جو کلبھوشن یادو آج تک زندہ ہے، یہ نواز شریف کا تحفہ ہے. نواز شریف اگر چاہتا تو یہ نہ ہوتا. فیبروری 2016 کے اندر ٹائمز آف انڈیا یہ انکشاف کرتا ہے کہ جب سے نواز شریف وزیر اعظم بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک 3 سالوں کے اندر پاکستان سے بھارت کے اندر $14 ارب کی رقوم ٹرانسفر کی گئی ہیں. پاکستان اور بھارت کی فائنینشیل ہسٹری کچھ نہیں ہے، پاکستان سے کبھی انویسٹمنٹ بھارت نہیں گئی، لیکن یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف تھا اور پاکستان سے $14 ارب، یہ وہ پاکستانی پیسہ تھا، روپیہ تھا، جو عوام ریاست پاکستان کی ٹیکس کی کمائی سے اکٹھا کر کے کک بیکس کی صورت، دہاڑیوں کی صورت، بڑی بڑی دہاڑیوں کی صورت لگا کے یہاں کی اکانومی سے اکٹھا کر کے سیاہ کر کے سفید کر کے بھارت کے اندر ڈیلیور کیا گیا. بھارت اور پاکستان کے اندر ماں سوائے وہ جو سبزی کی ٹریڈ ہوتی تھی اس کے علاوہ، یا میڈیکل جو ٹریڈ ہوتی ہے، یا میڈیکل ٹورزم جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان سے کوئی رقوم بھارت منتقل نہیں ہوتی تھیں. یہ سپٹمبر میں، یہ فیبروری میں ٹائمز آف انڈیا خبر شائع کرتا ہے. اپریل کے اندر انڈین تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے نواز شریف کے اوپر ہماری بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں. اس انویسٹمنٹ کا منہ بولتا ثبوت 2013 کے اندر چلی ہوئی ایک رپورٹ ہے جس میں کہ مریم نواز کو بھارتی جرنلزم میں کیا کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے،
اللہ معاف کرے میں نہیں وہ رپیٹ کر سکتا ایسی شخصیت کے لیے وہ الفاظ جو بھارتی میڈیا یوز کر رہا تھا، جس پہ جو کہ بیسکلی ہندوستان کی انویسٹمنٹ تھی نواز شریف اور اس کے کنبے کے اوپر، وہ ساری کی ساری اب وہ انڈین تجزیہ نگار نے بھارتی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بیان کر دی، وقت دی کہ ہم اس کو بچائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاناما لیکس کے اندر نواز شریف پھنس گیا تھا اور نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر نواز شریف نے بجائے اس کے کہ کوئی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواز شریف کو منی ٹریلز دیتا، کوئی نواز شریف کو ڈسپلن کو کیریکٹر اپنا شو کرتا، نواز شریف نے افواج پاکستان کے خلاف ایک اور جارحانہ مہم شروع کر دی، جس کے نتیجے میں سپٹمبر میں طاہر القادری نے نواز شریف کی مل میں موجود انڈین را کے ایجنٹس کا انکشاف کیا، لوگوں کے نام اور ویزے جن کو ڈپلومیٹک ویزاز کے اوپر پاکستان کے اندر بلایا گیا تھا، وہ لوگوں کے نام اور ویزے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتے رہے، لیکن اس شخص نے کسی قسم کی تردید نہیں کی، کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی۔ سپٹمبر 2000 میں یہ ہوا، اکتوبر 2016 کے اندر ڈان لیکس ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرل المائڈا سے خبر شائع کروائی گئی پرویز رشید کے ذریعے، پرویز رشید کے پیچھے مریم نواز تھی، مریم نواز کے پیچھے نواز شریف تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈان لیکس، جب پاناما کی وجہ سے نواز شریف کا گھیر نواز شریف کے لیے ہر گزرتا دن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ نواز شریف جو ہے اس صورتحال کے اندر سیدھا ہو گیا پاک فوج کے ساتھ، اور اس نے ڈان لیکس کے اندر ایک انکشاف کیا کہ اس خطے کے اندر دہشت گردی کی ذمہ دار پاک فوج ہے۔ پھر یہیں پہ بات نہیں رکی، نواز شریف تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ یہ فوج میرے قابو میں نہیں آتی، انٹرنیشنل کمیونٹی میری سپورٹ کرے۔ یہ وہی حرکت تھی جو زرداری کے دور میں خط لکھا گیا تھا، جو حسین حقانی لے کے گیا تھا، میمو گیٹ، آپ کو یاد ہوگا۔ 2017 میں ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان کو گرفتار کیا گیا۔ 2017 میں ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان نے گرفتاری دی، اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ بھارت کس طرح سے بلوچستان کے اندر سیپریٹزم کو پروان چڑھا رہا ہے، اس کے لیے بھاری فنڈنگ دے رہا ہے بذریعہ افغانستان، اور ٹی ٹی پی کو بھی بھارت فنڈ کرتا رہا ہے اور مینیپولیٹ کرتا رہا ہے۔ یہ اس وقت 2017 کے اندر احسان اللہ احسان کا انٹرویو سلیم صافی نے کیا، لیکن سچن چنڈال آ گیا بیچ میں، سچن جنڈال آ گیا، جس کا کہ نام سچن چنڈال ہونا چاہیے۔ یہ وہ صنعت کار ہے بھارتی جو افغانستان کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹس میں انوالو تھا، یعنی پاکستان کے خلاف وہ عجیب ڈول والی جو سیکورٹی پالیسی تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مطلب جسٹ امیجن ہماری بے بسی اور کمبختی اور بدبختی کا عالم کہ جو شخص پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو سرمایہ پرووائڈ کرنے کا ٹول ہے، وہ ویزے کے بغیر پاکستان میں آ جاتا ہے۔ یا اللہ حفاظت کریں اس ملک کی، وہ ویزے کے بغیر پاکستان میں آ جاتا ہے۔ نواز شریف سے کئی گھنٹے وہ مری میں ملاقات کرتا ہے، اس ملاقات کے اندر کوئی شامل نہیں ہوتا، اس ملاقات کے بعد کوئی پریس ریلیز نہیں آتی، کوئی پریس ہینڈ آؤٹ نہیں جاری کیا جاتا، وہ ملتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اچانک احسان اللہ احسان کا انٹرویو رک جاتا ہے اور وہ انٹرویو شائع نہیں ہوتا۔ یہ وہ انٹرویو تھا جس کے پیچھے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے، پاکستان کے خفیہ اداروں نے دن رات کئی سال محنت کر کے تانے بانے بنے تھے اور ثابت کیا تھا کہ بھارت براہ راست انوالو ہے پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ذریعے۔ بھلے دوسری طرف یہ وہ نواز شریف وہ شخص ہے کہ بھارت نے ایک ثبوت پروڈیوس نہیں کیا تھا کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا یا پاکستان سے گیا تھا یا پاکستان کا اس کا کوئی تعلق تھا۔ دوسری طرف نواز شریف ان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہا تھا اس ملک کے اندر، اور اپنی فوج کے بیانیے کو مودی کی جو پورے کے پنجے پھیلا کے مودی کے جو گرد آتے تھے ان کی لائن لیتا تھا اور ان کو ٹو کرتا تھا۔ 18ویں ترمیم کا بھی توڑا لیتا ہے۔ ابھی ذخائر، ابھی وسائل کا پاکستان کی آنے والی جنریشنز کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ نواز شریف اور اس کے مافیا نما سیاسی خاندان نے جتنی جائیداد بیرون ملک بنا لی ہے، ابھی دنیا اس کی 20% اماؤنٹ سے بھی واقف نہیں ہے، کوانٹٹی سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن جو پاکستانی ہے، جو سن آف سوائل ہے، جس کی اگلی جنریشنز نے اس ملک میں رہنا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کی دار و مدار پانی کے اوپر ہے۔ نواز شریف نے کالا باغ ڈیم کو 18ویں ترمیم کے اندر ہمیشہ کے لیے کانٹا مار دیا۔ کسی آبی ذخیرے کے اوپر کوئی چیز انیشیٹو نہیں لی گئی۔ پیپلز پارٹی اور نواز شریف ان دونوں مجرمانہ حد تک ان دونوں سیاسی جماعتوں کے دور میں فیصلہ آپ خود کیجئے کہ یہ کتنے بڑے قومی مجرم ہیں، یا ابھی بھی یہی ایک مسیحا رہ گئے ہیں جو پاکستان کو نکالیں گے اندھیروں سے، غربت کے اندھیروں سے، جو ریاست پاکستان کی ایک بہترین ادارے فوج کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، جو کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی تھمز اپ لینے کے لیے اپنی فوج کو گندا کریں، ذلیل کریں۔ اچھا، ادھر اس طرف نواز شریف پاناما میں پھنسا ہوا تھا، حالات خراب ہو رہے تھے، اور ریکارڈ مودی کی حکومت ادھر سے لائن آف کنٹرول کے اوپر سے جتنی حملہ آوری کر رہی تھی، جتنے اٹیکس کر رہی تھی، پاکستان انڈیا کی تاریخ کے اندر اتنی زیادہ پروپورشن کے اندر آپ کو اٹیکس نہیں ملیں گی۔ پھر 3 مئی کو احتساب عدالت، 3 مئی 2018 کو احتساب عدالت کے باہر کھڑے ہو کر نواز شریف نے دھمکی لگائی اس اسٹیٹ کے اداروں کو، خاص طور پہ بالخصوص فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ میرے سینے میں بڑے راز ہیں، وہ راز
ڈریں اس وقت سے کہ وہ راز نکل آئیں کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, میں جو کرپشن کر کے جو میں نے پیسہ کمایا ہے اس کو لے جانے دو, میں نے جو بھارتی را کے ایجنٹ انڈکٹ کر دیں گے سوسائٹی میں, کرنے دو ہمیں کام. اگر ہمیں ہاتھ لگایا تو میرے سینے میں جو راز ہیں میں وہ بیان کر دوں گا جا کے. یہ گندی ترین ماڈرن اور سفسٹیکیٹڈ دنیا کی سیاسی تاریخ میں اتنا بھونڈا, اوچھا, چھچھورا, گھٹیا, سب اسٹینڈرڈ لیڈر کسی ریاست کا آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو چیلنج کرتا ہوں, لا کے دکھائیں کہ جس نے اپنی ہی ریاست کو, اپنی ہی فوج کو اتنے گندے انداز میں چیلنج کیا ہو. 3 مئی کوئی بیان دیتا ہے نواز شریف میرے سینے میں راز ہیں, 10 مئی کو سیرل المائڈا دوبارہ ملتا ہے نواز شریف سے, 12 مئی کو ایک اور سٹوری شائع ہوتی ہے خصوصی انٹرویو میں سیرل المائڈا کے, جس میں نواز شریف کہتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں متحرک ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی کے اندر, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اکنالجمنٹ کے ساتھ, اور یہ جو مرضی آتا ہے کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی 10 سال پہلے 150 لوگ بھارت میں قتل کروانے کی؟ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہوگا, ہم ان کے خلاف مقدمات کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ مطلب انتہا سپرلیٹو قسم کی اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں کہ مجھے وزیر اعظم کے اس سے ہٹایا تو اب میں اس اسٹیٹ کے راز بھی اگلوں گا, میں فوج کو گندہ بھی کروں گا. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فوجی حلقوں کے اندر نواز شریف کو لے کے شدید نفرت پائی جاتی ہے. ایک طرف یہ وہ ادارہ ہے جو دن رات ایک کر کے خوبصورت نوجوان لڑکے, آفسرز, جوان, سپاہی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, اور یہ شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا پاکستان کا, اس کو کیسی خدا تعالیٰ نے عزت دی کہ نبی کی پیشن گوئی, علامہ کا خواب, محمد علی جناح کا تعمیر کرتا ملک, اس کا یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے. تو ایسی کرتوتیں ہونے کے باوجود کیوں نہ عوام کے اندر نفرت ہو اس شخص کو لے کے؟ کیا وجہ؟ کوئی ایک آپ کنسٹرکٹیو آرگومنٹ آپ پروڈیوس کریں. بات یہ بھی نہیں رکتی. اگلے دن مسلم لیگ نون نے اس کی تردید کر دی کہ جی وہ توڑ مروڑ کے سیرل المائڈا نے جو ہے انٹرویو کے اندر بیان وہ کیا. اس سے اگلے دن نواز شریف نے اس کو اون کیا. 12 مئی کو یہ خبر شائع ہوتی ہے اخبارات کے اندر, 12 مئی 2018 کو. 13 کو اسٹیبلشمنٹ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. 14 کو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس آتا ہے, مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ نواز شریف کے اس اسٹیٹمنٹ کو اسٹیٹ آف پاکستان ڈس اون کرتی ہے. دس از ایبسولوٹلی ربش. یہ ربش کا ورڈ تو میں یوز کر رہا ہوں, لیکن وہ نہیں کہہ سکتے, سوفسٹیکیشن دکھانی ہوتی ہے نا, بس یہ سوفسٹیکیشن کے چکر میں ہم وہ مارے گئے. انڈیا کے خلاف ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے ثبوت دے چکے تھے. انڈیا 2008 کے بمبئی اٹیک کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے خلاف کوئی ایک ثبوت پروڈیوس نہیں کر سکا, لیکن پھر بھی یہ شخص ساری دنیا کو گاگا کے بتا رہا ہے میری تو فوج ہی گندی ہے, میری تو فوج ہی کرپٹ ہے, دہشت گرد ہیں, دہشت گردوں کو ہاربر کرتے ہیں, ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. پھر مریم اورنگزیب جس کو کل وہاں پہ چور کی گالیاں پڑی ہیں اور جو شکریہ ادا کر رہی ہے بیچاری, عقل مت ماری گئی. یہ تہذیب تمیز کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. رانا ثنا جس نے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے مریم نواز کے بارے میں وہ گندی غلیظ باتیں کی کہ بے نظیر مروما نے نکال دیا اس کو پارٹی سے باہر, انہوں نے چوم چاٹ کے اس کو نون لیگ میں لے لیا, انہوں نے اس کو چوم کے لیڈر بنا دیا. شیخ رشید جیسا کریکٹر نواز شریف کی میں پروان چڑھایا. نیم جنسی جو شیخ رشید کی وہ ہے جبلت ہے, وہ بے نظیر کو لے کے بھی بڑے گندے اسٹیٹمنٹس دیتے تھے. اب تو شیخ رشید صاحب عمران خان کے ساتھ رہ کے بہت معیاری ہو گئے, نہیں تو یہ نواز شریف نے جو طرز دی بخدا, پوچھیں آپ عقل رکھنے والے باضمیر صحافیوں سے, ادیبوں سے, نواز شریف نے وہ رویوں کے اندر گند اور کرتوت گھولی. نواز شریف کی اپنی تقریریں ہیں یار, یہ عورت پاگل سمجھتی ہے اپنے آپ کو, یہ سمجھتی کیا ہے, یہ تو انگریز سے بھی بدتر ہے, انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے ان کے بڑے. اس قسم کی لینگویج, یہ نیشنل لیڈر ہونے کے باوجود, یہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود, وزیر اعظم ہونے کے باوجود یہ شخص جلسوں کے اندر استعمال کرتا رہا. اس پاکستانی سیاست کے اندر بلو دا بیلٹ جانے کی روایت ڈالنے والا یہ شخص ہے جو آج تہذیب اور تمیز کے اوپر پروفیسر بن کے لیکچر دے رہا ہوتا. یہ اس کا کریکٹر ہے اس بندے کا. اس سے اب عوام نفرت نہ کرے تو کیا کرے؟ میاں صاحب خدا کے لیے اپنی عزت بچائیں. جتنا ایک مال لوٹ کے لے گئے آپ لے گئے یار, معافی دیں اس ملک کو, جان چھوڑیں اس قوم کی. جتنی لیکوڈیٹی, جتنا سرمایہ, جتنا کیپٹل آپ نے اکٹھا کرنا تھا مغرب کے اندر, امریکہ کے اندر, سوئس بینکس کے اندر, جائیدادوں کی صورت, دبئی, ادھر ادھر, اپنے سمدھیوں کو بھی جائیداد بنوا دی آپ نے. وہ منشی آپ نے رکھا ہوا ہے, وہ آپ کا بک کیپر ہے. یو آپریٹ ریئلی لائک اے مافیا. جان چھوڑ دو اب, خدا کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دو. اب اس قوم کی نسل کو کی تربیت سازی کرنے کے لیے نا آپ تکلیف نہ کریں, آپ زحمت نہ کریں, آپ جان چھوڑ دیں یار اس ملک کی, عزت بچا کے اپنی بیٹھ جائیں. اب ان کی بھی فرسٹریشن جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان کی سیاست ان کو اس دوراہے پہ لے آئی ہے کہ ان کے لیے پاکستان کے علاوہ, پاکستان میں تو یہ اسٹیٹ کے, ریاست کے مسئلے کو استعمال کرتے ہوئے غریب آدمی سے دور رہ کے, اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہوئے اس سے اتنا لا تعلق ہو کے رہ سکتے ہیں کہ اپنی عزت بھی بچا لیں گے, یہ ہر چیز کر لیں گے, وہاں سوائے یہ پبلکلی کانٹیکٹ کے اندر جب تک نہیں نکلیں گے. ویسٹ کے اندر تو ان کو ریاستی اتنی وہ پروٹیکشن نہیں ملنی نا, ان کو پروٹوکالز نہیں ملنے ویسٹ کے اندر یا پاکستان سے باہر, ایون سعودیہ کے اندر, ایون یو اے ای کے اندر. تو ان کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یا تو ہمیں عزت بچانی ہے تو رہنا پاکستان میں, جائیدادیں بھلے ہماری باہر ہوں, لیکن یہاں پہ اب ہماری عزت نہیں بچے گی. لیکن آپ معافی دے دیں یار, ہاتھ جوڑ کے یار, پیر پکڑوا لیں بھائی, آپ جان چھوڑ دیں خدا کے لیے.
گندی گندی نسل, گندی قوم آپ نے دی ہے, گندی بیٹی دی ہے اس قوم کو, وہ جس کی نہ عقل ہے, نہ شعور ہے, نہ سمجھ ہے, وہ ماں دیا آپ نے اس قوم کو. کیا وہ نسل تیار کرے گی آگے جس کو نہ تمیز ہے نہ تہذیب ہے؟ میں قوم کی, میں نیشنل کینوس کے اوپر بات کر رہا ہوں, میں پرسنل کسی کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا. آپ نے ڈولے شاہ کے مطلب جو سب سے بڑا گھنونا جو جرم آپ کا ہے میاں نواز شریف صاحب, وہ یہ کہ آپ نے اپنی پیسے کی ہرس اور ہوس کی بت کے پوجا کے لیے جو گن پوائنٹ کے اوپر جو ڈولے شاہ کے چوہے کی ذہنیت کی اپلیکیشن تیار کی اور اپلائی کی اس معاشرے میں, جو آپ نے بیوروکریٹ سے لے کے پولیس کے سارے ریاستی ڈھانچے کو یرغمال بنا لیا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فوج آپ کے گن سے بچ گئی, ورنہ آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. وہاں پہ آپ کی چلی نہیں تو آپ یہ گندے ہتھ کنڈے آپ نے اڈاپٹ کر لیے, ڈان لیکس کرا دی, سیریل میڈو کو بلا دیا, فوج گندی ہے, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے, 14 ارب ڈالر آپ انڈیا بھجواتے رہے, آپ را کے ایجنٹس کو آپ پاکستان میں سیف ہیونز دیتے رہے. اور خدا کے لیے یار معافی دے دو, معافی دے دو, معافی دے دو. تو سن لیں عبدالقدیر خان کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو آج بھی چھاتی پیٹ کے کہتا ہے ایٹم بم. تم نے کون سا ایٹم بم چلا دیا جو تمہارے خلاف سازش ہو گئی؟ ایٹم بم جو تم نے چلایا نا, میں عبدالقدیر خان مرنے سے پہلے اللہ نے اس سے ایٹم بم ایک اور چلوا دیا, سچ کا ایٹم بم. یہ بھی سن لو. بین الاقوامی سازش ہوئی ہے, مجھے نکالا گیا. تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے؟ کھلا پلا لیتی ہیں, خرید لیتی ہیں ہمارے لیڈروں کو. تو اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بھی بات ڈھیلی پڑ گئی. یہ جو غریب صاحب نے بیان دیا تھا نا کہ میں بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا کیا نام ہے شہباز شریف صاحب نے کہ میاں صاحب بات کر رہے ہیں کلٹن سے اگر اچھا پیکیج مل گیا تو ہم نہیں کریں گے. تو اس کی باتوں کا تو میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ایٹمی دھماکہ. جو لوگوں سے سنا جو تھا غریب صاحب نے, جو ہمارا بھی جو اندازہ تھا وہ یہی تھا کہ ہچکچا رہے تھے. پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتے. کیوں ہچکچا رہے تھے؟ دیکھیے جو لوگ ہیں نا وہ ڈومز ڈے کے سیناریو پیش کر رہے تھے. تو یہ جو ہوتا ہے نا, جو لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں, جانا ہوتا ہے, ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, وہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں. میاں صاحب نے جو بہت بڑا بلنڈر کیا, یہ جو فارن اکاؤنٹس ہے وہ فریز کر کے بند کر دیے, یہ ایک طرح کا غبن تھا جس کو ہم کہتے ہیں خائن. خواہش یہ تھی کہ دھماکہ نہ ہو تاکہ ہمیں باہر سے امداد مل جائے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے. جی جی. اچھا پھر یہ کیسے فیصلہ کر لیا میاں صاحب نے اتنے پریشر کے باوجود؟ دیکھیے دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ میں نے پھر جب مجھے پتہ لگا تو میں نے ایک خط لکھا تھا جس میں نے عرض کیا تھا میاں صاحب سے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی, آپ کو ایک بزدل وزیر اعظم تصور کرے گی, پاکستان کا ہمدرد تصور نہیں کرے گی. اور دوسری یہ کہ ہم لوگ جو ہیں سائنس انجینئر, ہمیں پریس کے پاس جانا پڑے گا اور ہم بتا دیں گے کہ کب سے ہمارے پاس تیار رکھے ہیں اور ہم نے آپ کو فیل نہیں کیا بلکہ سیاسی حکمرانوں نے آپ کو فیل کیا ہے. ایک تو یہ بات تھی. جب اسی دن جب میں نے خط بھیجا تو ظفر صاحب تشریف لائے, اسم ظفر, انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ بھی دیا ہے. تو انہوں نے پڑھ کے فوری کہا کہ یہ آپ نے بھیج دیا. میں نے کہا یہ تو بہت سخت ہے. میں نے کہا سخت کا حقیقت ہے, اس وقت ملک کے مفاد کا اور سلامتی کا معاملہ ہے, تو کوئی اس میں کسی قسم کی بدتمیزی تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہ خط چلا گیا ہے تو اب ایک ہفتے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوئی کہ میٹنگ ہوئی, جرنلسٹ وغیرہ کو بہت ساروں کو بلایا گیا. تو وہاں بھی میاں صاحب نے پوچھا, اس میں مجید نامی صاحب نے کہہ دیا بہت سے جرنلسٹ تھے جو کہ غالباً پہلے سے جن پر ورک کیا گیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو. وہ پہلے سے تیار کیا گیا تھا. تو لیکن مجید نظامی صاحب نے, آپ کو پتہ ہے محب وطن ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو قوم آپ کو دھماکہ کر دے گی. تو اس سے میاں صاحب نے مجبور ہو کے مجبور ہے. بین الاقوامی سازش ہوئی ہے, مجھے نکالا گیا. تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے؟